بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ یار بڑا ہی نا ڈسپوائنٹ کیا ہے ہونڈا سی جی 150 نے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے ویڈیو بنایا تھا، اس کی رائڈنگ لی تھی، اس کا رائڈنگ ایکسپیرینس آپ لوگوں کو بتایا تھا، اور اس کا رائڈنگ ایکسپیرینس کرنے سے پہلے میرے سامنے جو ہے نا ہونڈا سی جی 150 کی نا بہت زیادہ ہائپ تھی، اچھی خاصی ہائپ تھی، کیونکہ جب ہونڈا سی جی 150 یہاں پر لانچ ہوا تھا نا، تو ہونڈا والوں نے ایک دفعہ پاکستان کے اندر اس کی جو ہے نا تھرتھلی مچا کے رکھ دی تھی۔ ہم نے یہ دے دیا تو ہم نے وہ دے دیا، ہم نے اس طرح کر دیا، ہم نے اس طرح کر دیا جناب۔ آپ لوگوں کو الائے ویل دیے جا رہے تھے، آپ لوگوں کے سامنے بڑا ہینڈسم قسم کا جو ہے نا میٹر شو کیا جا رہا تھا، سی بی ایس بریکنگ سسٹم دکھایا جا رہا تھا، آپ کو بڑی زبردست سیٹ دکھائی جا رہی تھی، بلٹ سٹائل دکھایا جا رہا تھا، اور اس کی جو ہیڈ لائٹ ہے بڑی کمال کی دکھائی جا رہی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ جو ہے نا اس نے میرے دماغ کے اندر نا ایک بہت بڑی نا ہائپ کریٹ کر دی تھی۔ میں بڑا پریشان تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ یار یہ کب بائک مجھے ملے اور میں اس کے اوپر جو ہے نا میں ریویو کروں، اس کا رائڈنگ ایکسپیرینس کروں۔ لیکن جب میں نے رائڈنگ ایکسپیرینس اس کا کر لیا اور اس کے بعد میرے دماغ میں اس کا جو امیج بنا ہے نا، آج کی ویڈیو میں نا آپ کو وہ امیج بتانے جا رہا ہوں کہ وہ امیج جو ہے نا وہ کس طرح کا میرے دماغ کے اندر کریٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو دوستوں آپ لوگوں نے 150 سی سی کیٹیگری کی بائک لینی ہے، سی جی 150 لینی ہے نا، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ اس کی ویڈیو کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ دیکھنا ہے، تو چلے آئیں ویڈیو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے حماد کہتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی ٹیک انفو۔ سب سے پہلی چیز ہے دوستوں کہ یہ میں یہاں موجود ہوں رافع ٹریڈرز خوشاب روڈ سرگودا پر، اور یہاں پر اس وقت ان کے پاس مکمل طور کے اوپر نا ہونڈا کی بائکس آئی ہوئی ہیں ساری۔ سب سے پہلی چیز ہے نا جو انہوں نے ہائپ کریٹ کی تھی وہ تھی جناب اس بائک کی سی بی ایس بریکنگ سسٹم کی۔ اس کے اندر جو سی بی ایس بریکنگ سسٹم آپ لوگوں کو ملتا ہے نا، اس کے اندر ہم لوگوں کو جو سمجھ آئی وہ کیا تھی کہ جی اس کا جو فرنٹ ہے، اگر آپ اس کی بریک یہاں سے لگاتے ہیں تو اس کی بریک جو ہے نا وہ 50 سے 50%، یعنی کہ پیچھے بھی شفٹ ہو جاتی ہے، آگے بھی شفٹ ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ اس کو یہاں سے دباتے ہیں اس کا پیڈل یہ والا، تو یہ والی جو بریک ہے نا یہ آدھی آگے سے لگے گی، یعنی کہ 60% پیچھے سے لگے گی اور 40% جو ہے نا وہ فرنٹ پہ شفٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب میں نے اس بائک کو چلایا، اس کے جو فرنٹ کے اوپر آپ لوگوں کو بریک ملتی ہے وہ ڈسک بریک ہے۔ اگر آپ اس کی ڈسک بریک دیکھتے ہو نا تو یہ ٹھیک ہے، یہ اس میں ایسا ایسی کوئی پرابلم آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ یہاں پر نسن کے کیلیبرز آپ لوگوں کو استعمال کرنے کو مل رہے ہیں۔ یہ جو کیلیبرز ہیں نا یہ زیادہ تر انٹرنیشنلی جو ریسنگ بائکس ہوتی ہیں نا ان کے اندر یوز ہوتے ہیں، تو یہ یہاں پر اچھا انہوں نے ایڈیشن دیا تھا۔ لیکن یہاں پر انفارچونیٹلی اگر آپ یہاں سے اس کو غور سے دیکھتے ہو نا کہ جب آپ اس بائک کے پیڈل کو دباتے ہو، ٹھیک ہے، یہ والا پیڈل آپ دبا رہے ہو، تو یہ والا جو مومنٹم ہے نا جو میں یہاں پر شفٹ کر رہا ہوں، یہ مومنٹم یہ آگے شفٹ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں، یہ غور سے دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سی بی ایس بریکنگ سسٹم ہے بیسیکلی اصل میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ مومنٹم کہاں سے شفٹ ہوتا ہے کہ یہ سی بی ایس بریکنگ سسٹم یہاں پر انہوں نے انسٹال کیا ہے، یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے سی بی ایس سینٹرل بریکنگ سسٹم، تو یہاں سے انہوں نے اس بریکنگ سسٹم کو بنایا ہے۔ لیکن اب ہوا کیا، ہوا یہ کہ جب میں اس کو لے کر نکلا ہوں، آپ کے سامنے میں نے اس کا ویڈیو بنایا، اس کے اوپر میں بیٹھا، میرے دماغ میں بہت بڑی ہائپ تھی کہ یار یہ جو کام ہے نا یہ بڑا زبردست ہے، بریکنگ کے حوالے سے تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب میں نے اس کی بریک یوز کی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ جو بائک میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ 1575 کلومیٹر چلا ہوا تھا، جسٹ صرف، یہ تو بائک نیا ہے نا، یہ بالکل نیو بائک ہے، لیکن وہ بائک 1575 کلومیٹر چلا ہوا تھا، اور اس کے باوجود اتنا نیا بائک ہونے کے باوجود اس کے اندر یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے جو بیک لیدرز ہیں وہ کام نہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، یا پھر بریکنگ سسٹم کے اندر یہاں سے کوئی پرابلم نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اس کا 1575 کلومیٹر چلنے کے بعد اس کے جو نسن کے کیلیبرز ہیں اس کے اندر اس کے جو پیڈز لگے ہوتے ہیں وہ گھس گئے ہوں۔ 1575 کلومیٹر چلنے کے بعد دوستو کون سے پیڈز گھستے ہیں؟ میرا نہیں خیال، یہ پیڈ تو راؤنڈ اباؤٹ بھی 10,000 11,000 12,000 کلومیٹر تک جو ہے نا یہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر اس کی بریک ہی نہیں کام کر رہی تھی۔ آپ یقین کریں میں نے وہ بائک چلائی اور اس کے بعد
میرے دماغ سے اس کے اندر جو اس کے بریک کے بارے میں جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی نا، وہ ساری کی ساری ہائپ جو ہے نا وہ فارغ ہوگی، وہ ختم ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہاں سے اس کے اندر سے جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ میرے مائنڈ کے اندر سے صاف ہوگی. اب جو دوسری چیز تھی وہ کیا تھی کہ اس بائک کے اندر کیونکہ آپ لوگوں کو یہاں پر 150 سی سی کیٹیگری کا 4 اسٹروک سنگل سلنڈر ایئر کولڈ انجن SOHC ٹیکنالوجی کے اندر استعمال کرنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس انجن کے بارے میں کافی زیادہ ہائپ تھی کہ یہ بہت زیادہ اچھا انجن ہوگا، یہاں پر کوئی ایسا پرابلم نہیں آئے گا. لیکن کیونکہ وقتاً فوقتاً ہم لوگ جو اس کے بارے میں چیزیں پڑھ رہے ہیں، اس کی کوالٹی کے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں کہ جی اس کے اندر سے آئل وغیرہ کی سی پی جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہو رہی ہے. یہ تو نیا انجن آپ لوگوں کو مل رہا ہے نا، یہاں پر تو کوئی نہیں مسئلہ. لیکن اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جاتے ہو تو یہاں پر آپ لوگوں کو اس طرح کی کافی زیادہ جو ہے نا ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی جس کے اندر آئل سیپیج کا مسئلہ جو ہے نا وہ آتا ہوا آپ لوگوں کو دکھائی دے گا. تو یہ سب سے بڑا جو ہے نا اس کا ایک نا ڈس پوائنٹنگ قسم کی چیز تھی، کیونکہ یہ انجن جو ہے نا کافی زیادہ دوستوں ڈیوریبل ہے. CB150F کے اندر بھی یہ والا انجن آپ لوگوں کو مل رہا ہے. تو یہاں پر جو انجن دیا جا رہا ہے اس کے اندر دوستوں آپ لوگوں کو نا بیلنسر شافٹ کا یوز ملتا ہے. اب اس کا ٹارک، اس کی پاور، وہ ساری چیزیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس کے اندر یہ چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیوں؟ یہاں پر کوئی گیس کٹ وغیرہ انہوں نے ٹھیک نہیں دیے ہوئے، ٹھیک ہے، یہاں پر کوئی اور پرابلم تو نہیں آ رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کرتی ہے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہو کہ اس بائک کی جو پرائس ہے اس وقت یہ تو 4,60,000 4,59,900 روپیز ہے. جو اس سے پچھلا یعنی کہ بلیک کلر والا ویریئنٹ ہے اس کی جو پرائس ہے وہ آلموسٹ یہ والا اور ریڈ کلر والا جو ویریئنٹ ہے نا وہ 4.5 لاکھ کا ہے، یہ 4,60,000 روپے کا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جس بندے نے بھی اتنے زیادہ پیسے دوستوں خرچنے ہیں اس نے کیا سوچنا ہے؟ اس نے سب سے پہلے انجن کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے ہر صورت کے اندر کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ خراب نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا میرے دماغ کے اندر ان دو چیزوں نے کافی زیادہ جو ہے نا طوفان برپا کیا ہوا تھا. لیکن جہاں پر یہ دو چیزیں اتنی بری تھیں وہاں پر کچھ جو اچھی چیزیں ہیں نا وہ بھی میرے مائنڈ کے اندر آ رہی تھی. میں کیا سوچتا تھا؟ میں یہ سوچتا تھا کہ یار سب سے پہلی جو چیز ہے نا اس کی لک بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ یہ بائک دوستوں آپ لوگوں کو نا بلٹ سٹائل میں ملتا ہے. اس کا سٹائل جو ہے نا بلٹ والا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو. یہ یہاں سے میں اس کو دکھاتا ہوں آپ کو، یہ بلٹ سٹائل کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک چیز تو یہ اس کی بڑی خوبصورت ہے بلٹ سٹائل والی. دوسری جو چیز اس کی سب سے زیادہ خوبصورت تھی وہ تھی جناب اس بائک کی ہیڈ لائٹ، ٹھیک ہے. ہیڈ لائٹ اس بائک کی بہت زیادہ پیاری، ٹھیک ہے. لیکن جہاں پر ایک اور ڈسپوائنٹمنٹ آ جاتی ہے کہ اس بائک کے اندر ہیڈ لائٹ 24 گھنٹے آپ لوگوں کو آن ملتی ہے، یہ آف نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کو جب اس کو آف کرنا ہے آپ نے یہاں پر کوئی نہ کوئی اس کی امینڈمنٹ کرنی ہے، اس کے بعد ہی آپ اس کو آف کر سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ اس کو آف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر ایک ہے بڑی خوبصورت ہے، اگر آپ اس کو نیئر جا کے قریب سے جا کے اس کو دیکھتے ہو یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. یہ لائٹ جو ہے یہ جلتی رہتی ہے ہر وقت، DRL بیس لائٹ ہے، اس میں LED بیس لائٹ ہے. DRL اس کے ہر وقت جو ہے نا وہ آن رہتے ہیں. کڑا اگر آپ اس کو دیکھتے ہو خوبصورت کڑا ہے، ہانڈی اچھی دی جا رہی ہے، پلاسٹک کی کوالٹی اچھی دی جا رہی ہے. ہونڈا کا معیار بہت زیادہ بہترین ہے، اچھا ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں یار اس بائک کے اندر لے کے نا ان چیزوں کو لے کر یہ کافی زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. آپ اس کے اشارے بھی دیکھ سکتے ہو. کوئی نہیں، ہونڈا CD70 میں بھی تو ایسا اشارہ آپ لوگوں کو مل رہا ہے، یہ دیکھیں یہ پرائڈر کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اگر آپ اس کے اچھی چیزوں کے اندر دیکھتے ہو تو یہاں پر جو آپ لوگوں کو میٹر مل رہا ہے، RPM میٹر مل رہا ہے، سپیڈو میٹر مل رہا ہے، ٹرپ میٹر مل رہا ہے، فیول گیج جہاں پر مل رہی ہے، گیئر انڈیکیٹر مل رہا ہے. چابی اگر دکھاؤں تو آپ لوگ اس کی چابی دیکھ سکتے ہو، اچھی خاصی اس طرح کا لگتا ہے جیسے ٹویوٹا کرولا کی چابی بندہ لے کے پھر رہا ہے. اور یہاں سے ہی اس کا جو ہے نا لاک لگایا جاتا ہے، ہینڈل سے ہی اس کا لاک لگتا ہے. ہینڈل کی اسمبلی بہت زیادہ بہترین ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن اس کے ہینڈل کی اسمبلی GS150 سے چھوٹی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ سائز چھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا. اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن سائز چھوٹا ہے. یہاں پر بھی ڈسپوائنٹمنٹ ہے ایک، اور وہ یہ تھی کہ میں جب اس کے اوپر بیٹھا ہوں تو اس کے گرپس جو ہے مجھے پسند نہیں آئے، یہ مجھے نہیں اچھے لگے. لانگ روٹ کے حوالے سے، شارٹ روٹ کے حوالے سے اگر آپ اس کو چلاتے ہو تو بہترین ہے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لانگ روٹ کے حوالے سے آپ کو یہ بائک تھکائے گا، ٹھیک ہے۔ آل دو اس کے اندر آپ لوگوں کو انجن کے اندر بیلنسر شافٹ کا استعمال ملتا ہے، جو کہ اس کی وائبریشن کو بہت حد تک جو ہے نا وہ کور اپ کر لیتا ہے۔ اس کے فرنٹ شاکس اگر آپ دیکھتے ہو تو دوستو یہاں پر ٹیلیسکوپک آئل ڈمپٹ والے شاکس ملتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں، بہت کمفرٹیبل، بہت زیادہ اچھے شاکس یہاں پر مل رہے ہیں۔ اس کے بیک شاکس اگر آپ دیکھتے ہو تو بہت زیادہ دھانسو قسم کے شاکس یہاں پر مل رہے ہیں، بہترین قسم کے شاکس ہیں، ایڈجسٹیبل ہیں، آپ ان کو ہارڈ اینڈ سافٹ آسانی سے کر سکتے ہو، اور اچھے موٹے بھاری قسم کے یہاں پر شاکس یہاں پر مل رہے ہیں۔ کمفرٹیبل میں کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ کہاں پر آتا ہے کہ یار کم از کم ہونڈا والوں کو یہاں پر سیٹ جو ہے نا وہ نرم دینی چاہیے تھی، اچھی والی سیٹ دینی چاہیے تھی۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ CB150F کی سیٹ دیکھتے ہو تو اس کی سیٹ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ یہ دیکھو اس کی سیٹ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے، اچھی نرم سیٹ یہاں پر دی جا رہی ہے۔ تو کم از کم ہونڈا والوں کو اپنی اس بائک کو اگر کامیاب کرنا تھا تو ان کو اس چیز کے اندر نا، سیٹ کے اندر اس کو نرم بنانا چاہیے تھا۔ یہ سیٹ نا سخت ہے کافی زیادہ، یہ آپ دیکھ رہے ہو، بیٹھنے میں ٹھیک ہے، جیسچر ٹھیک ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سخت ہے۔ تو یہاں سے آ کے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ کم از کم ہونڈا کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس بائک کے اندر اس کے جو اچھے اس کے جو پراس ہیں ان کے اندر دیکھتے ہو تو ڈسک بریک، اس کے اندر الائی ویل مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، میٹر بہت زیادہ اچھا ہے، CBS بریکنگ سسٹم کہنے کو تو صرف نام کا ہی ہے لیکن ہے تو صحیح نا، چلو CBS بریکنگ سسٹم، اور بیک لائٹ کوئی نہیں ہے ایسا یہاں پر۔ اگر آپ دیکھتے ہو وہی ہونڈا CD70 والی پرانی والی ہے، بیک لائٹ یہاں پر دی جا رہی ہے۔ باقی چیزوں کے اندر ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے شہر کے اندر چلانا ہے، ایک اور چیز بھی اس کے اندر اچھی ہے کہ سارے گیئر جو ہے نا وہ فرنٹ پہ لگتے ہیں، 4 گیئر 5 گیئروں والی ٹرانسمیشن ہے، سارے گیئر فرنٹ پہ لگتے ہیں۔ CB150F کی طرح پہ ایک آگے 4 پیچھے نہیں لگتے ہیں، سارے فرنٹ پر ہی لگتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور ڈسپوائنٹمنٹ بھی تھی، وہ یہ تھی اس کی کوالٹی کو لے کر۔ اس کی کوالٹی کے اندر یہ تو اب انہوں نے کافی زیادہ اچھی چیز دے دی ہے۔ اب آپ کو غور سے دکھاؤں، یہ دیکھیں ذرا غور سے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نیا ہے 0 میٹر ہونڈا، اور یہاں پر آ کے ابھی سے اس کے اوپر یہ نشان آئے ہوئے ہیں، تو یہ نشان نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ میری آواز ہلکی ہے، پیچھے ہونڈا والے سن لیں گے تو وہ پھر معاملہ خراب ہوگا۔ لیکن یہاں پر اگر آپ اس کے جو ہے دوستوں ویلڈنگ میٹیریل دیکھتے ہیں یہاں پر، یہ ویلڈنگ مٹیریل یہ ٹھیک ہے، اب گرائنڈنگ اس کی کافی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے دوستوں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہونڈا پرائڈر جب شروع میں آیا تو یہ اور طرح کا تھا، تو اب جو ہے نا انشاءاللہ تعالی یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی کہ اگر اللہ چاہے تو یہ لوگ جو ہے نا اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ تو دوستو یہ تو تھی ہونڈا CG150 کو لے کر میری ڈس اپوائنٹمنٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی قسم کا کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ باکس کا استعمال تو کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے السلام علیکم۔